دیکھیں، جب سے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ IMF سے سائن ہوا ہے جولائی آنورڈس، کافی عرصے کے بعد، شاید 3-4 سال کے بعد، ہم نے فارنرز کی بائنگ کی ایکٹیویٹیز ہم نے دیکھی ہے۔ کوانٹم کم ہے لیکن خوش آئند بات ہے، فارنرز نے ہمارے اسٹاک مارکیٹ میں بائنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ MSCI فرنٹیئر مارکیٹ میں پاکستان کا ویٹیج جو ہے 2.6% بڑھا ہے، جو ہائیسٹ ہے اس MSCI فرنٹیئر مارکیٹ میں۔ سب سے زیادہ آج تک حصہ اگر بڑھا ہے وہ پاکستان کا بڑھا ہے۔ تو ان باتوں سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے، یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ فارنرز دوبارہ پاکستان کی مارکیٹ میں دلچسپی لے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے کارپوریٹس ریزلٹس بہت شاندار ہیں۔ ہمارے مارکیٹ کی پرائس ارننگ ریشو ہارڈلی 4 اور 5 کے درمیان چل رہی ہے۔ ڈیویڈنڈ ایلڈ بہت شاندار ہے۔ جولائی کے مہینے میں ہماری مارکیٹ کا ریٹرن کم از کم 15% رہا ہے، جبکہ بینک کا ریٹرنز مہینے کا 1.5% سے زیادہ نہیں ہے۔ تو مارکیٹ کا پوٹینشیل زیادہ ہے، اچھی اناؤنسمنٹس آ رہی ہیں، اچھے پے آؤٹس آ رہے ہیں اور آنے کی امیدیں ہیں، اور جس طرح سے حکومت کام کر رہی ہے معیشت کی سنبھالی کے لیے، مارکیٹ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فارنرز کا اعتماد مارکیٹ پہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں جس طرح MSCI فرنٹیئر مارکیٹ میں ویٹیج بڑھا ہے، دوسرے تمام انڈیکسز میں بھی پاکستان کی ویٹیج بڑھے گا اور فارنرز کی کوانٹم میں، بائنگ کوانٹم میں اضافہ ہوگا۔ شرح سود میں اضافہ نہ ہونا اسٹاک مارکیٹ کے لیے بہت ہی پازیٹیو خبر ہے، کیونکہ 22% کا پالیسی ریٹ اس وقت موجود ہے۔ اگر اس میں مزید اضافہ ہوتا تو یقیناً یہ ایک پرابلمیٹک سچویشن ہو جانی تھی، اور اس اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ تمام سیکٹرز جو لیوریج پر ہوتے ہیں، خاص طور پہ سیمنٹ سیکٹر، اسٹیل سیکٹر، اس کے علاوہ ٹیکسٹائل سیکٹر، اور وہ تمام سیکٹر جو بڑے لیوریج پر ہیں، جنہوں نے ادھار لیا ہوا ہے یا ایکسپینشن پر گئے ہوئے ہیں یا ادھار لے کے آگے کام کرنا چاہتے ہیں بینکنگ سیکٹر سے، وہ ان تمام سیکٹرز کو اس سے فائدہ ہوگا، فائدہ ہوا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام سیکٹرز کی اسٹاک مارکیٹ میں ایکٹیویٹی بڑھی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اگر انفلیشن کنٹرول کرنے پر حکومت کا دھیان ہونا چاہیے، انفلیشن کنٹرول کرنے کے لیے اگر تھوڑے سے مینجمنٹ کو سخت کرا جائے، تھوڑی سی کنٹرول، چیک اینڈ بیلنس کو اگر بڑھایا جائے، تو میں سمجھتا ہوں جو اسپیکولیٹرز اور مینوپولیٹرز جو مینوپولیشن کر کے انفلیشن بڑھاتے ہیں، اگر اس کو کنٹرول کرا جائے تو انفلیشن میں نمایاں کمی واقع ہو سکتی ہے، اور جتنی انفلیشن میں کمی واقع ہوگی تو اسٹیٹ بینک اور موجودہ حکومت کمیٹڈ ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ کو تیزی کے ساتھ گھٹائے گی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سال کے آخری اگلے سال میں یقیناً انٹرسٹ ریٹ گھٹنا شروع ہوگا۔ تو لہٰذا انٹرسٹ ریٹ مینٹین کرنے سے کیپٹل مارکیٹ میں ایک اچھا پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے، پازیٹیو ہو رہی ہے، اور وہ تمام سیکٹر جو لیوریج پر ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ انویسٹرز کو چاہیے اسٹاک مارکیٹ سے کانٹیکٹ میں رہیں، کیونکہ اب کرنسی مارکیٹ میں ہم نے دیکھ لیا کس طریقے سے ڈاؤن فال شروع ہو گیا ہے، اور ابھی یہ آغاز ہے۔ ابھی تو جو مافیاز ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، وہ ابھی بھی سمجھ رہی ہیں یہ عارضی اقدامات ہیں، ہم پھر آ جائیں گے اور موجیں شروع ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ جب وہ مافیاز بیچنے پر آئیں گی تو ڈالر اور تیزی سے گھٹے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ گولڈ میں بھی زبردست گراوٹ آئی ہے اور مزید گراوٹ آئے گی۔ لہٰذا اس وقت کیپٹل مارکیٹ سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہے، ڈاکومنٹڈ سیکٹر ہے، اچھی اناؤنسمنٹ سے، اچھے پے آؤٹس والے شیئرز میں یقیناً ہم سمجھ رہے ہیں کہ انویسٹرز کو دھیان دینا چاہیے۔ مارکیٹ بڑھے گی، مارکیٹ میں تیزی کا رجحان جاری رہے گا۔